السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان میڈیا سیل کی جانب سے میں ہوں خانزادہ خیرالامین۔ اس وقت میرے ساتھ ایمان پبلک اسکول کے وائس پرنسپل جناب یاسر خلیل گھمن صاحب موجود ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ڈی پی ایس میں ہم موجود ہیں اور ہمارے ایمان کالج کی ہونہار طالبہ ایمان عباس، ان کی ماشاءاللہ سیکنڈ پوزیشن آئی ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ وائس پرنسپل جناب یاسر خلیل گھمن صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کو یہ نیوز ملی تو انہوں نے فرسٹ آف آل کیا شکرانہ ادا کیا اور کیا ان کے تاثرات تھے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں سر؟ ٹھیک ہے جی بس سر، آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کو یہ نیوز ملی تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا ایسی بات آئی تھی کہ جو آپ نے ڈائریکٹلی ادر پرسن سے شیئر کی؟ جی میں خیرالامین صاحب بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، انتہائی خوشی کا یہ لمحہ تھا، یقین مانے جس وقت یہ نیوز سنی ہے نا 4:45 پر جو ہے نا، جب یہ بورڈ کی جانب سے 3:45 پر بورڈ کی جانب سے جب یہ ہمیں میسج موصول ہوا، کال موصول ہوئی، تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں یقین مانے اندازہ تھا کہ ہماری پوزیشن آنی ہے اس مرتبہ، اور آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں، اساتذہ کرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ نا ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے اکثر کہ یار اس مرتبہ پوزیشن ہے، اس مرتبہ پوزیشن ہے، اور اللہ کا شکر ہے یار ہم پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ بتائیے، آپ جس بچے نے پوزیشن حاصل کی ہے اسی بچے سے آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی یا کسی اور بچے سے؟ جی میں یہ بھی کہنا چاہوں، اس کے علاوہ بھی ہمیں ایکسپیکٹیشنز تھی، ایک نہیں ہمیں 2 پوزیشنز کی ایکسپیکٹیشنز تھی۔ تو اللہ پاک کو جو منظور، ہم اسی میں راضی ہیں، جو اللہ کی رضا ہے اسی میں راضی ہیں۔ باقی یہ پوزیشنز حاصل کرنا خیرالامین صاحب یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے یہ کام، اگر صحیح معنوں میں کو۔ آج اللہ کا شکر ہے، دیکھیں آپ جو بورڈ کی سیرمنی ہے نا، آج یہاں پر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ اور انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا یہ چیز جو ہے نا، اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ کوئی 1 سال کا یا 1 ایئر کا یا 1 دفعہ پوزیشن لے لینا یہی کافی نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ کا شکر ہے ایمان کالج نے کنٹینیوسلی جو ہے نا 3ری پوزیشن یہ اب حاصل کی ہے۔ ہم کوئی یعنی 1 آدھ دفعہ نہیں ہو گیا، بائی لک ہو گیا آگے ٹھیک ہے، نہیں، یہ ہماری کوالٹی ہے۔ یہ آپ کو صحیح معنوں میں کہوں کہ یہ ہماری انتظامیہ، بلکہ ڈائریکٹر صاحب کی بھی میں کہتا ہوں بڑی کوشش ہے اس میں، ہماری انتظامیہ، میری ساری ٹیم جو ہے ساتھ ہے جو ورکنگ کر رہی ہے، ساری کی ساری ٹیم جو ہے اس کی کوالٹی ہے یہ کہ وہ سارے ہی اس بات پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اس مرتبہ کہیں نہ کہیں پہنچانا ہے اسٹوڈنٹس کو، کسی مقام تک پہنچنا۔ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس آپ کو ملیں گے جو مختلف انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر، مختلف میڈیکل کالجز کے اندر، ابھی لاسٹ ٹائم کی بات ہے کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کا بحریہ یونیورسٹی میں پاکستان سے 3را کراچی میں، تو یعنی اس کا ویسے بھی آ گیا تھا یہاں پر MBBS میں، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہی بحریہ میں ہے، کیونکہ ان کی فیلڈ تھی، اس کے والد صاحب پہلے ہی بحریہ میں تھے، تو انہوں نے اس چیز کو پریفر کیا، وہاں پر بھی اس کا 13واں نمبر تھا آل اوور دا پاکستان۔ تو یہ کوالٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور خصوصی طور پر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ ایکچولی میری اپنی ریسرچ MPhil کی کوالٹی ایجوکیشن پر ہے۔ ریسنٹلی آپ کو میرا کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ریسرچ پیپر بھی ملے گا، میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، چیکنگ کے بعد انشاءاللہ العزیز لازمی طور پر ہم اس قابل ہوں گے کہ وہ میرا ریسرچ پیپر بھی شائع ہوگا ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے علاوہ میں خود آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی جانتے ہیں میں نے جو ہے سنگل نیشنل کریکولم کی ٹریننگ بھی کروائی ہوئی ہے، ماسٹر ٹرینر تھا قائد کا۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں مل ملا کر جب ہم یہاں پر اپلائی کرتے ہیں نا اپنے ادارے میں، تو پھر اللہ کا شکر ہے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ پوزیشن نکل ہی آتی ہے۔ اللہ پاک ساتھ شامل ہو تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ بن ہی جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی اللہ کا کرم ہے، یقین مانے۔ اور اساتذہ کرام کی، میری ساری ٹیم کی جو ہے نا وہ محنت ہے ساتھ شامل، تو سارے ہی دن رات محنت کرتے رہے، لگے رہے یار اس کو اس طرح سے، یہ اس سبجیکٹ میں پیچھے جا رہی ہے، اس کو تھوڑا سا اس سبجیکٹ کو جو ہے نا وہ امپروو کریں، دوسرے میں پیچھے جا رہی، اکیلا سبجیکٹ ہم اسٹیٹسٹکس چیک کیا کرتے تھے جب بھی رزلٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جا کر جو ہے نا آج اللہ کا شکر ہے یہ دن ہمیں اچھا دن جو ہے ایک مبارک دن دیکھنا نصیب۔ سر یہ بتائیے گا کہ ڈیلی روٹین بچوں کی کیا ہے
اور ویکلی کیا آیا ان کے ڈیلی بیس پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ود آؤٹ روٹین تقریباً ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا رہے. پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد ہر صورت پورا ایک ویک جو ہے وہ ٹیسٹ کا آنا ہے. پھر اگلے جو ہے نا وہ 10 یا 15 دن کے بعد ایک ویک پھر ٹیسٹ کا آنا ہے. یعنی اس طریقے سے ہم نے منتھ کے اندر 2 مرتبہ جو ہے نا وہ ٹیسٹ لے کر پھر اس کے بعد جو ہے نا ٹرم آ جاتی ہے, جو 3 ٹرمز ہم کرتے ہیں 33% سلیبس کے ساتھ. تو تیسری ٹرم کے بعد پھر ہمارے پاس ہوتا ہے فل بک کا ہم نے ٹیسٹ لینا. اچھا اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ تقریباً 2.5 ماہ کی جو ہے نا وہ ٹیسٹ سیریز کا انعقاد کرتے ہیں, جس میں آپ کو تقریباً ہر بک کے جو ہیں وہ 7-8 ٹیسٹ مل جاتے ہیں. اور اس طرح اوور آل اگر دیکھا جائے تو 56-57 کے قریب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. اتنے ٹیسٹوں کے بعد جا کر جو ہے نا بچہ ڈیفینیٹلی, اور ایف ایس سی کی آپ جانتے ہیں کہ تیاری ٹیسٹوں میں ہوتی ہے, نکھرتا بچہ جو ہے نا وہ ٹیسٹوں کے بعد ہی ہے. تو یہ اسی نخار کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں. اور اس طالبہ نے بھی ٹیسٹ دیے, کوئی اس نے ٹیوشن نہیں پڑھی, یہ بھی آپ کو میں کلیئر کر دوں. آپ بچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں, میرے سامنے یہاں پر کھڑے ہو کر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو بتائے گی. اور واقعی اس نے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھی ہوئی, وہی ہے جو اسکول میں تھا. سر سننے میں آیا ہے کہ بچی کے گھریلو معاملات کافی یعنی کہ ڈسٹرب ہیں, چھوٹا موٹا کاروبار ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بچی ہو ایک غریب طبقے کی اور وہ اچانک سے اتنا مطلب کہ ماشاءاللہ اللہ اس پہ کرم اور فضل فرما دیتا ہے کہ اس میں دیکھو خیرالامین صاحب, یہ میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو کوالٹی ہے نا اسٹوڈنٹس کے اندر, یہ جو اسٹوڈنٹ کے اندر ان کا جو ہے نا وزڈم ہے, یہ ان کا جو نالج ہے, یہ ان کی جو تھنکنگ ہے, یہ ذہانت جو ہے, یہ امیری غریبی کے محتاج نہیں ہوتی. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے پالش کیا اس اسٹوڈنٹ کو. وہ غریب گھرانے سے آئی تھی, اس کی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ڈائریکٹر صاحب نے اس کی فیس بھی معاف کی تھی تاکہ اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. یہ وہ فیکٹرز تھے جنہوں نے اثر انداز ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. معاشی حالات آپ جانتے ہیں بہت زیادہ, کرنی ہے, ہاں فیس کیسے دیں گے, میں پڑھوں گی کیسے, اچھی خاصی فیس ہوگی. تو یہ ساری انہوں نے فیس معاف کی تاکہ اس سائڈ سے بالکل سیف ہو جائے, بری ہو گئی. اس کے پیرنٹس مسلسل رابطے میں رہے ہمارے ساتھ, یوں ہی ہم نے ٹیسٹ لینا اس کے ساتھ ہی فوراً ہم نے ان کو بلا لینا, مسلسل ہم رابطے میں رہے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ سیریز کے دوران ہم نے تقریباً ہر ویک کے بعد یوں ہی اس کا رزلٹ تیار کرنا نا, تو ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے پیرنٹس کو بلا لینا, ڈسکشن کرنی ان کے ساتھ, آپ اس حوالے سے اس کو ٹائم دیں, آپ اتنا ٹائم دیں. ٹائم ٹیبل بنا کر ہم نے شیڈول بنا کر خود دیا. ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں نا کم سے کم ہم 6 گھنٹے میں اگر یہاں پر کالج کے اندر پڑھاتے ہیں تو گھر پہ جا کر بھی تو 6 گھنٹے پڑھے نا, تو اتنا ٹائم دے گی کم سے کم, زیادہ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں کہ زیادہ پڑھنا پڑتا ہے, تو اتنا دے گی تو اس کو تیار ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس بچی نے جو ہے نا وہ ہماری. اچھا اس میں ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا فیس وغیرہ کی جب ٹینشن اس کی ختم ہوئی نا, پھر اس کا سارا فوکس جو تھا نا وہ اپنی اسٹڈی کی جانب آیا. تو یہ سوشل فیکٹر جتنے تھے نا وہ ہم نے اکانومیکل ہم نے دور کیے, اور بچی نے محنت کی, اور بچی کو بہت زیادہ میں مبارکباد دیتا ہوں. حالانکہ وہ بچی جو ہے نا آپ یقین مانیں اس کا والد جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا ہوٹل کے اندر کام کرتا ہے, اور ایک ہوٹل پر کام کرنے, انتہائی غریب ہوٹل کے اندر کام کرنے والی جو ہے نا بچی, وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے جی پوزیشن میں موجود ہے. چلیں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ مزید جملہ سٹاف کو اور اس ادارے کو اللہ رب العالمین مزید ترقیوں کے گراف پر جی بالکل.